الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا سميعا بصيرا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه أجمعين كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین گرامی قدر، آج کی اس نشست میں انشاءاللہ اللہ کریم کی لاریب اور بے عیب کتاب قرآن مقدس کی سورہ زمر اور سورہ مومن کا مختصر خلاصہ عرض کیا جائے گا۔ سورہ زمر سے پہلے سورہ صاد میں اس بات کو ثابت کیا گیا کہ جن کو تم شفیع غالب حاجت روا اور کارساز سمجھ کر پکارتے ہو، وہ تو خود مصائب کے اندر گرفتار رہے۔ اب سورہ زمر میں بیان کیا جائے گا کہ اس مسئلے کو ماننے والے اور نہ ماننے والے، یعنی اہل توحید اور اہل شرک، مختلف گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ اہل توحید جنت میں جائیں گے اور اہل شرک جہنم میں جائیں گے۔ اللہ کریم نے اس سورہ زمر میں دعوی توحید کو 3 بار ذکر کیا۔ پہلی بار جو دعوی توحید ذکر کیا گیا سورہ زمر کی آیت نمبر 2 میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے آپ پر اس کتاب کو نازل کیا ہے بالحق، حق کے ساتھ۔ یہ کتاب بھی حق ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی حق ہے۔ فرمایا کہ یہ جو حق والی کتاب ہم نے آپ پر نازل کی ہے، یہ کتاب کہتی کیا ہے، اس کے اندر ہے کیا؟ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، عبادت کیجئے اللہ کی خالص کرتے ہوئے واسطے اس کے پکار،
واسطے اس کے پکار. فرمایا کہ خالص اللہ کی عبادت کیجئے، خالص اللہ کی پکار کیجئے. الا للہ الدین الخالص. سبحان اللہ. یہ پہلا تذکرہ ہے دعوت توحید کا اس صورت میں. اس کے بعد آیت نمبر 14 میں اللہ کریم نے پھر جو ہے دعوت توحید کو دہرایا اور فرمایا کہ قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی. فرمایا کہ اللہ ہی کی خالص عبادت کرو. اللہ ہی کی کیا کرو؟ خالص عبادت کرو. اللہ کی عبادت کے اندر، پکار کے اندر، سجدے کے اندر، نظر و نیاز کے اندر، پکار کے اندر، استدعاء کے اندر، دعا کے اندر کسی اور کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. خالص مخلص اللہ الدین. خالص کرتے ہوئے اس کے لیے پکار، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے عبادت. پھر تیسری جگہ جو ہے آیت نمبر 64 میں 64 میں اللہ کریم نے تیسری دفعہ جو ہے اس دعوے کو ذکر فرمایا. فرمایا میرے پیارے پیغمبر کل فرما دیجئے افغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون. آپ انہیں کہہ دیجئے تم میرے سے کیا امید رکھتے ہو، تمہارا کیا مطالبہ ہے، تم کیا چاہتے ہو. افغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون. کہ میں تمہیں یہ حکم کروں، یہ کہوں کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارو، غیر اللہ کی عبادت کرو، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دو. ایھا الجاہلون. ہے جاہلو. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ انداز کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ امید رکھنے والے اور یہ طمع رکھنے والے اور اس چیز کا مطالبہ کرنے والے کہ میں غیر اللہ کی پکار کا کہوں، من دون اللہ کی پکار کا کہوں، یا ان کی پکار اور عبادت کا قائل ہو جو. فرمایا ایسا سوچنے والے، ایسا کہنے والے، ایسی امید رکھنے والے ایھا الجاہلون، وہ پکے جاہل ہیں. اب یہ قرآن کا انداز ہے. فرمایا کل افغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون. ایھا الجاہلون یعنی مشرک جو ہے یہ جاہل ہے. مشرک کیا ہے؟ ہاں جاہل ہے. اور اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے انہیں جاہل کہلوایا ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ جو لوگ کہتے جی او جی کسی کافر کو بھی کافر نہ کہو، کسی مشرک کو بھی مشرک نہ کہو، یا اللہ اپنے پیارے پیغمبر سے کہہ رہا ہے ذرا انہیں کہیے نا ایھا الجاہلون، او جاہلو. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ اچھا پھر اللہ پاک نے اسی پر جو ہے اس تیسرے دعوے کے ساتھ متصل دلیل وحی کا تذکرہ کیا. اور وہ دلیل وحی کیا ہے؟ فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
فرمایا البتہ تحقیق پکی بات ہے، اوحی الیکا، ہم نے آپ کی طرف بھی یہی وحی کی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے جو رسول لوگ گزرے ہیں ان کی طرف بھی ہم نے یہی وحی کی ہے، ہم نے یہی وحی کی ہے۔ کیا وحی کی ہے؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اور میرے پیارے پیغمبر آپ نے بھی یا آپ سے پہلے جو رسول ہے او رسولو تم نے بھی اگر لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تم نے بھی شرک کیا، کیا کیا؟ ہاں، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تم سے بھی شرک کا صدور ہو گیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو میں اللہ تمہارے اعمال کو بھی کیا کر دوں گا؟ ضائع کر دوں گا۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اندازہ لگائیے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے نا جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پیغمبروں کی ذات، پھر سارے پیغمبروں کے سرتاج امام سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے یہ انداز کیوں اختیار کیا؟ حالانکہ پیغمبر اور شرک یہ دو متضاد چیزیں ہیں، ہذان ضدان و ضدان لا یجتمعان، یہ دونوں ایک جگہ اکٹھی ہو سکتی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے پیغمبروں کو مخاطب کر کے یہ انداز اختیار کر کے شرکی قباحت کو، شناحت کو، گندگی کو سمجھایا ہے۔ فرمایا کہ اگر میرے پیغمبروں سے بھی شرک کا صدور ہو جاتا تو میں ان کے بھی گناہ سارے ان کے بھی اعمال سارے کیا کر دیتا؟ ضائع کر دیتا، ضائع کر دیتا۔ اور چہ جائے کہ تم عام انسان ہیں، کیا پدی کا شوربہ، اور تم نیک اعمال کرو اور ساتھ شرک کرو، نماز پڑھو غیر اللہ کی پکار کرو، حج کرو غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز بھی دو۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ ادھر نماز پڑھو، ادھر جا کے پیران پیر کے نام کی 11ویں بھی دو، ادھر حج کرو، ادھر جا کے کنڈے بھی کھاؤ بکاؤ تقسیم کرو، ہیں؟ اور ادھر جو ہے اللہ کے سامنے جھکتے بھی ہو، اور ادھر جو ہے جا کے فلاح کے نام کی سبیل، فلاح کے نام کی سبیل وہ لگاتے بھی ہو، پیتے بھی ہو، پلاتے بھی ہو، اور پھر کو جی ہمارے یہ عمل جو ہے اللہ کے ہاں قبول ہو رہی ہیں، خیال استو مال استو جنون، یہ ہو سکتا نہیں ہے۔ اللہ نے شرک کی قباحت اور شناحت کو سمجھانے کے لیے اتنا انتہائی انداز سورہ زمر میں آیت کا نمبر 65 ہے استعمال کیا۔ فرمایا میں نے آپ کی طرف بھی یہی وحی کی ہے، اور آپ سے پہلے جو 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہو گزرے ہیں ان کی طرف بھی یہی وحی کی ہے کہ اگر آپ سے بھی شرک کا صدور ہو جائے تو میں آپ کے بھی اعمال سارے کیا کر دوں؟ ضائع کر دوں۔ تو فرمایا کہ یہ شرک اتنا بڑا ظلم عظیم ہے، اس کے ہوتے ہوئے کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا، قبول نہیں ہوتا۔ اللہ کریم نے جو ہے اسی چیز کو سمجھانے کے لیے ایک اور انداز بھی اختیار کیا، اور وہ انداز کیا ہے؟ فرمایا کہ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل يستویان مثلا الحمدللہ بل اکثرهم لا یعلمون۔ فرمایا
مثال بیان کی جا رہی ہے، اللہ مثال کو بیان کر رہے ہیں، اور مثال کیا فرمایا؟ رجلن فیہ شرکاء متشاکسون، ایک غلام ہے، ایک شخص ہے، ایک آدمی ہے، غلام ہے، اور وہ کئی لوگوں کا نوکر ہے، کئی لوگوں کا خادم ہے، کئی لوگوں کا، کئی اس کے آقا ہے، کئی اس کے کیا ہے؟ آقا ہے، کئی اس کے مالک ہیں۔ اور فرمایا کہ وہ جن کا خادم اور نوکر ہے نا، ٹھیک ہے، اس کے جو مولا ہے نا سارے، اس کے جو ہے نا مالک، فرمایا متشاکسون، وہ سارے کے سارے ہے بھی بڑے جگڑالو ہیں، ہے بھی بڑے کیا ہے؟ جگڑالو ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، یہ غلام ایسا ہے جو سالمن، سارے کا سارا ایک ہی شخص کا ہے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس پہ حکم چلانے والا ایک ہی ہے، کئی نہیں ہے۔ فرمایا حل یستویان مثلا، اللہ فرماتے ہیں مجھے بتاؤ نا، کیا یہ دونوں غلام، ایک غلام وہ ہے جس کے کئی آقا ہیں، کئی آقا ہیں، ایک کہتا ہے پہلے میرا کام کر، دوسرا کہتا ہے پہلے میرا کام کر، تیسرا کہتا ہے پہلے میری بات مان۔ اب اس بیچارے کی زندگی اجیرن ہوئی ہے، یہ ہر ٹائم پریشان رہتا ہے، حیران رہتا ہے، سرگرداں رہتا ہے، میں کس کی مانوں کس کی نہ مانوں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ مثال اللہ بیان کر رہا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، سورہ زمر آیت کا نمبر 29، فرمایا کہ یہ کئی آقا والا جو غلام ہے، اور ادھر ایک غلام ہوا ہے جس کا صرف ایک آقا ہے، اور آقا بھی بڑا اچھا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آقا بھی بڑا اچھا ہے۔ تو بتاؤ کیا یہ دونوں کی حالت برابر ہو سکتی ہے؟ اور ایک والا سکھی ہے، کئی والا دکھی ہے۔ فرمایا یہی حال موحد اور مشرک کا ہے، موحد ہوتا ہے ہی والا، مشرک ہوتا ہے بھی والا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ جب ایک اللہ والا، ایک اللہ والا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک اللہ والا، اس جملے پہ ذرا اگر آپ توجہ کریں نا، اتنا سرور آتا ہے نا، اتنا لطف آتا ہے۔ وہ ایک اللہ والا، ایک اللہ کا مانگت، ایک اللہ کے سامنے جھکنے والا، ایک اللہ سے ڈرنے والا، وہ ایک اللہ والا، وہ جب سفر شروع کرتا ہے، گاڑی پر بیٹھتا ہے تو پڑھتا سبحان الذی سخر لنا ھذا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ وہ اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ پر توکل کر کے سفر شروع کر دیتا ہے، بڑے سکون سے سفر اس کا جاری رہتا ہے۔ اور مشرک جو ہے، جسے ہر ٹائم غیر اللہ من دون اللہ، فلاں سرکار او نہ ناراض ہو جائے، او نہ ناراض ہو جائیں، 11 تاریخ آگی، میں اگر اپنی مجھا دا دودھ 11ویں دینا کڑے آتے، میری بھینسوں کا دودھ خشک ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ او جی کدی چھوٹی 11ویں شریف تے کدی وڈی 11ویں شریف، کدی کل شریف تے کدی ساتہ شریف، کدی برسی شریف تے کدی نواں شریف، کدی کنڈے شریف تے کدی فلاں شریف تے فلاں شریف۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں، یہ گاڑی کے اندر بھی پریشان رہتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے، جدھر جھنڈا نظر آیا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ ادھر ہی جو ہے نا سلامی پیش کر رہے ہیں، ادھر گنبد نظر آ گیا،
ادھر ہاتھ، ادھر ہاتھ، پریشان، سرگردہ، حیران ہے، ڈرتا رہتا ہے کبھی ایک سرکار سے کبھی دوسری سرکار سے. فرمایا حل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں برابر. فرمایا الحمدللہ، اوے اللہ کا شکر ادا کرو، تم ایک اللہ والے ہو، ایک اللہ سے ڈرنے والے ہو. بولیے نا پھر الحمدللہ، الحمدللہ بل اکثرہم لا یعلمون. فرمایا ساری تعریفوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہی، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. بل اکثرہم لا یعلمون، مگر اکثر جو ہے لا یعلمون ہے. اکثر کیا ہے؟ لا یعلمون ہے. مشرک کو بھی یہ بڑا گمنڈ ہوتا ہے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ سدائیوں کو بھی یہ بڑا گمنڈ ہے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وہ کہتے جی دیکھو جی اے ٹائی ٹوٹرو، یہ ٹانگے کی سواریاں، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ ہمارے مجمع دیکھو، ہمارے حلقے دیکھو، ہمارے اجتماع دیکھو نا جی کتنی اکثریت ہے. اللہ فرماتے ہیں اکثریت نہیں ہے دلیل حقانیت، کیونکہ فرمایا بل اکثرہم لا یعلمون. اوے اکثریت لا یعلمون کی ہے، اکثریت جاہلوں کی ہے. اکثریت کس کی ہے؟ جاہلوں کی ہے، جاہلوں کی. جب اکثریت جاہلوں کی ہے پھر جمہوریت سے اسلام نافذ نہیں ہو سکتا. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اگر اکثریت چلتی ہوتی تو کبھی بھی 313 چھاتے نہ. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اکثریت اگر دلیل حقانیت ہوتی تو کبھی بھی پیارے پیغمبر مکہ فتح کر سکتے نہ. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آپ مدینے کی ریاست قائم کر سکتے نہ. اکثریت لا یعلمون کی ہے، اکثریت لا یشکرون کی ہے، اکثریت لا یاقلون کی ہے. حق والے ہمیشہ تھوڑے رہے ہیں اور اللہ نے ہمیشہ حق والے جو تھوڑے ہوتے ہیں انہی کو باطل پر فتح دی ہے. تو انشاءاللہ جب بھی اسلام نافذ ہوگا، صحیح مدینے کی ریاست بنے گی، وجود میں آئے گی، تو وہ جہاد سے بنے گی. کس سے بنے گی؟ اوہ نہ ووٹا شوٹا نہ کچھ نہیں بنتا. بات سمجھے؟ نہ ان ووٹوں سے کچھ بنتا ہے نہ ان لوٹوں سے کچھ بنتا ہے. یہ ہمیں کھیڑ ہے، کھیڑ. بس ہماری عوام لگی ہوئی ہے، ہم بھی لگے ہوئے ہیں سارے. اس سے اسلام نافذ ہوگا، فلان لائے گا تو فلان لائے گا، فلان مدینے کی ریاست تو فلان یہ تو فلان وہ تو فلان وہ. اور نہ بھائی نہ. جب بھی اسلام نافذ ہوگا ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا، دوسرے ہاتھ میں تلوار ہوگی. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ ہاں، اسلام تو پہلے اپنے اوپر سے شروع ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں توجہ کیجئے. فرمایا بل اکثرہم لا یعلمون، اکثریت لا یعلمون کی ہے. آگے فرمایا میرے پیارے پیغمبر انکا میتون و انہم میتون ثم انکم یوم القیامت تبعث عند ربکم ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون. میرے پیارے پیغمبر آپ مسئلہ توحید بیان کرتے رہیے. یہ مسئلے سے جب چڑھتے ہیں، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟
ہے؟ انہیں مسئلے سے تکلیف ہے. انہیں تکلیف کس سے ہے؟ مسئلہ توحید سے تکلیف ہے. توحید انہیں پچتی نہیں ہے. جس طرح کتا شہد ہضم نہیں کر سکتا، مشرک اور منافق توحید ہضم. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں، اس کو بھی الٹیاں لگ جاتی ہیں، اس کو بھی الٹیاں لگ جاتی ہیں. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ ہاں توجہ کیجئے. فرمایا یہ کہتے ہیں جی آپ پر موت آ جانی ہے، اولاد آپ کی ہے ہی کوئی نہیں، بیٹا آگے ہے ہی کوئی نہیں، نسل چلے. آپ پر موت آ جانی ہے، آپ کا کام ختم ہو جانا، ہماری جان چھوٹ جائے گی. فرمایا انکا میت وانہم میتون. میرے پیارے پیغمبر جہاں تک موت کا تعلق ہے تو موت سے مبرزات تو میں اللہ کی ہے، موت سے مبرزات تو میں اللہ کی ہے. انکا میتون، بے شک آپ پر بھی موت نے آنا ہے. انکا میتون، انکا بولی انکا میتون. میرے پیارے پیغمبر آپ پر بھی یہ حالت آنی ہے، مگر یہ جو آپ کو موت کے تانے دے رہی ہیں کیا یہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے؟ نہیں نہیں. وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. ان سب نے بھی مر جانا ہے، ان سب نے بھی مر جانا ہے. ثُمَّ إِنَّكُمْ، پھر اس کے بعد یوم القیامہ تم سب نے یوم قیامت کو عند ربکم تختصمون، اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، وہاں جھگڑنا ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ فرمایا پھر وہاں فیصلے ہو جائیں گے. وہاں کیا ہوں گے؟ فیصلے ہوں گے. وہاں حق والے سرخ رو ہوں گے اور جو مشرک ہے وہ جہنم میں جائیں گے، حق والے جنت میں جائیں گے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں جی. تو اللہ پاک نے مثال دے کر جو ہے مسئلہ سمجھا دیا کہ اللہ وحدہ لا شریک کو جو مانتے ہیں انہوں نے ہمیشہ کیا رہنا ہے؟ خوش و خرم رہنا ہے. اور فرمایا کہ میرے پیارے پیغمبر جب آپ ایسے مسئلے بیان کرتے نا، ایسی مثالیں بیان کرتے، آخری بات، جب آپ ایسی اللہ کی توحید کی جو ہے صدائیں لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، مسئلے بیان کرتے ہیں، تو اس ٹائم جو ہے نا ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ وَإِذَا ذُكِرَ الذین من دونہ اذا هم یستبشرون. او میرے پیارے پیغمبر یہاں بھی دو گروہ بن جاتے ہیں. کتنے؟ دو گروہ بن جاتے ہیں. ایک تو وہ ہے نا جن کے سامنے جب اللہ کی توحید کا ذکر ہوتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، واجلت قلوبہم وزادتہم ایمانا، وزادتہم ایمانا. اور ایک وہ ہے، توجہ کیجئے، جن کا ذکر یہاں ہو رہا ہے، فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب اکیلے اللہ اکیلے کا ذکر کرتے ہیں آپ، اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو جو لا یؤمنون نا، جو کافر ہے، جو کیا ہے؟ کافر ہے، جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، توحید کے بھی منکر ہے، یوم آخرت کے بھی منکر ہے. آپ دیکھیں ان کے دل منقبض ہو جاتے ہیں. ان کے دل کیا ہو جاتے ہیں؟ منقبض ہو جاتے ہیں. وہ ان کے دل تنگ پڑنے لگتے ہیں. یہ کیا مولوی توحید 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 کرتا رہتا ہے، اس کو اور کچھ آتا ہی نہیں ہے.
ان کے دل کیا ہونے لگتے ہیں؟ تنگ ہونے لگتے ہیں. اور فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اللہ اکیلے کا ذکر ہو تو ان کے دل تنگ پڑتے ہیں، اور جب اللہ کے علاوہ من دون اللہ کا تذکرہ ہونا، ماسو اللہ کا تذکرہ ہونا، او جی بابا فرید شکر گنج 12 سال کنویں کے اندر کچے دھاگے کے ساتھ الٹے لٹکے رہے، تو پھر اذا ہم یستبشرون، یہ خوش ہو جاتے ہیں. ایسے واقعات سن کے یہ کیا ہو جاتے ہیں؟ او جی پیر نے دیکھو نا جی، او 12 سال دا ڈبیا بیڑا جڑا ہے او تار دیتا ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں. او جی ایک جگہ 11ویں کی دیگ پکی ہوئی تھی، کواں آیا، وہ بریانی تھی وہاں پہ. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ یہ بریانی والا بڑا چکر ہے. تو یہ بریانی کی جو ہے نا جی، وہ کھا کے ہڈی انہوں نے پھینک دی. وہ کوا آیا، اس نے وہ 11ویں والی دیگ کی وہ جو ہڈی تھی وہ چونچ میں اٹھائی، اڑنے لگا. ایک قبرستان سے گزر رہا تھا، وہ ہڈی جو ہے نا اس کی چونچ سے چھوٹی قبرستان میں گری. 11ویں کی برکت سے اللہ نے سارے قبرستان کے مردوں کو بخش دیا. اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب اللہ کے علاوہ من دون اللہ، ماس اللہ کی حاجت روائی مشکل کشائی کے تذکرے ہوتے ہیں، یہ خوش ہو جاتے ہیں. اور جب اللہ اکیلے کا ذکر ہوتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اس ٹائم ان کے دل کیا ہو جاتے ہیں؟ تنگ ہو جاتی ہے. یہ تنگ پڑتے کہتے اوے ہٹو مولوی ہٹ، سانو نہیں چاہیے تیری توحید والی رٹ. ان کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا کہ حق والے جو ہے جب ان کے سامنے اللہ اکیلے کا ذکر ہو ان کے دل مطمئن ہوتی ہے. اور مشرک کی پہچان یہ ہے جب ان کے سامنے قرآن بیان کیا جا رہا ہو، اللہ اکیلے کا ذکر ہو رہا ہو کہ اللہ ہی حاجت روا، اللہ ہی مشکل کشا، اللہ ہی نافع الزار، اللہ ہی نظر و نیاز کے لائق، اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون، اس ٹائم مشرک کی حالت غیر ہو جاتی ہے. مشرک کی حالت کیا ہو جاتی ہے؟ غیر ہو جاتی ہے. اللہ ہمیں اپنے خاص خالص ذکر سے خوش ہونے والا بنا دے. اللہ ہمیں ان میں شمار کرے جو اللہ کے ذکر سے کیا ہوتی ہے؟ خوش ہوتی ہیں. قرآن سن کر جن کا ایمان بڑھتا ہے، تازہ ہو جاتا ہے. اللہ پاک ہمیں ہر قسم کے شرک سے، بدعت سے بچا کے رکھے.